اسلام آباد ریڈ زون سیل، میاں والی، فیصلہ بہاولپور سیل۔ پھر کہتے ہیں کہ عوام ان کے لیے نکلتی نہیں، تو پھر خوف آپ کو کس بات کا ہے؟ آپ فراڈ چیف جسٹس ہیں اور آپ نے عدالت کا مذاق بنا رکھا ہے۔ باہر 500 وکلا موجود ہیں، لیکن آپ اندر آئینی ترمیم کر کے، ریویو ایکسیپٹ کر کے عدالت کا، آئین و قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ آج ایڈوکیٹ سید مصطفین کاظمی نے بینچ نمبر 1 میں علل اعلان بات کی۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے لا اینڈ اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ آج کے میرے ویلاگ کا ایشو اور تجزیہ اسی بات پر ہوگا کہ عمران خان صاحب نے 2 روز قبل تمام وکلا کو اور خصوصاً انصاف لائر فورم پاکستان کو تاکید کی تھی، حکم دیا تھا کہ آج جب ریویو پٹیشن پینڈنگ ہیئرنگ ہو رہی ہو تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جا کے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، اور عمران خان صاحب کی کال پہ پاکستان کے طول و عرض سے ہر شہر سے وکلا کی ایک اچھی خاصی بھاری بھرکم تعداد اسلام آباد پہنچی۔ اس حوالے سے اور پھر بینچ نمبر 1 میں 63A کی ریویو پٹیشن کے حوالے سے کیا ہوا، اور پھر 2 روز بعد ڈی چوک پہ جو عمران خان صاحب نے احتجاج کی گال پاکستان تحریک انصاف کو دی ہے، اس حوالے سے تجزیہ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے ویلاگ آپ کو ریگولر ملتے رہیں، اور کوشش کریں اپنے دوستوں کو شیئر کرنے کی۔ سب سے پہلے میرے پاکستانیوں، عمران خان صاحب کی کال پہ جو تمام وکلا مختلف شہروں سے اسلام آباد آج پہنچے، لیکن کیا تمام وکلا جو پہنچے اسلام آباد، کیا وہ سپریم کورٹ تک پہنچ سکے یا نہیں پہنچ سکے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اسلام آباد کو مختلف جگہ سے بند کر دیا گیا ہے، اور اسپیشلی جو سپریم کورٹ کے رستے جو سپریم کورٹ تک پہنچنے کے تھے ان کو بند کر دیا۔ اور کن چیزوں سے؟ کنٹینر سے، اور کنٹینرز میں چند نہیں، سینکڑوں کنٹینرز آپ نے دیکھے ہوں گے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، مختلف سوشل میڈیا پہ۔ ایسا لگتا تھا یہ کنٹینر سٹی بنا دیا گیا ہے، جس کی بنا پہ شاید خاقان عباسی نے 2 روز قبل بتایا تھا کہ مجھ سے جب ایک فارنر آ کے پاکستانی ملا تو اس نے کہا کہ اسلام آباد کے قریب کوئی کیا پورٹ سٹی، کیا اسلام آباد پورٹ سٹی ہے اور اسلام آباد کے قریب کوئی پورٹ ہے؟ تو شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں جگہ جگہ یہاں پر بہت زیادہ کنٹینرز دیکھ رہا ہوں، اس وجہ سے یہ سوال کیا۔ تو انفارچونیٹلی اس وقت اسلام آباد کنٹینرز کا سٹی بن چکا ہے۔ اگر آپ اسلام آباد پہنچیں تو آپ کو ہر چوک پہ جہاں پر انٹرنس یا ایگزٹ نظر آئے گی، آپ کو کنٹینرز کی بھرمار ہوگی، جس کی وجہ سے روڈ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ عوام روڈ بلاک نہیں کر رہی، پبلک نیوسنس عوام نہیں کر رہی، بلکہ یہ فسطائی حکومت، یہ اللیجٹمیٹ حکومت جو ہے روڈ بلاک کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ تو انفارچونیٹلی آپ اسلام آباد سپریم کورٹ کے جتنے رستے، آپ سب سے مین رستہ جو ہے وہ مری روڈ ہے، اور مری روڈ سے آگے سرینا کی طرف ہے۔ آپ سرینا کی طرف جاتے روڈ بند، کشمیر ہائی وے کی طرف جائیں روڈ بند، اس سے آگے نادرا کی طرف جائیں تو جو مین پاور نیپرا کا روڈ جاتی ہے جو کہ سرینا کی بیک سائڈ ہے، جو ہائی کورٹ کو رستہ جاتا ہے، وہاں کنٹینر سے بند۔ پھر آپ آگے جائیں نادرا سے پہلے ایک روڈ جاتی ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو کی طرف، وہ بند۔ پھر آگے جو ہے میرٹ کے روڈ بند۔ مختصر یہ کہ سارے روڈز بند، اور وکلا جو پہنچے ہیں جو سپریم کورٹ باہر احتجاج میں، آج تقریباً 600 سے 700 وکلا کامیاب ہوئے سپریم کورٹ کے باہر پہنچنے کے لیے۔ اور پھر جب میں نے انفارمیشن گیدرنگ کی، فونز آئے، تو تقریباً 1000-1500 وکلا جو ہے وہ ریڈ زون سے باہر ہی مختلف شہروں سے، اسپیشلی کیونکہ ہم تو اسلام آباد کے تھے، ہمیں کچھ اندازہ تھا، کچھ ارلی چلے گئے، کچھ ہماری پولیس والوں سے سلام دعا، کیونکہ ہماری تو روزانہ پریکٹس ہوتی ہے۔ تو مختصر یہ کہ جو باہر سے وکلا آئے ان کے لیے بہت پریشانی ہوئی، اور وہ انٹرنس ہی نہیں دی جا رہی تھی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ وکلا نے جو پہنچے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، تو وہ انہوں نے پانی یعنی کہ نالوں کا استعمال کیا، نالے کراس کر کے، جنگل کراس کر کے کسی نہ کس طرح سے
موقع پر پہنچے۔ مختصر یہ کہ آج کا جو وکلا کا احتجاج تھا سپریم کورٹ کے باہر، وہ احتجاج کس کے لیے تھا؟ وہ یہ 4-5 چیزوں کے لیے تھا کہ وکلا ہمیشہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ان کا احتجاج عمران خان صاحب کی کال پہ یہی تھا کہ جو 63 ایک آرٹیکل ہے اس کو ریویو پٹیشن کا مقصد ایک مالا فیڈی ہے، ایک الٹیریئر موٹیوز ہے، اور اس کے بعد آئینی ترمیم کا مقصد ہے جو کہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، سب کو معلوم ہے، اور مور دین 50 امینڈمنٹس کی جائیں گی اور اس کے بعد ملک تباہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو وہاں پر پہنچے وکلا، انہوں نے ریلیز نکالی، تقاریر کی، اور انہوں نے واضح طور پہ ان کا پیغام کرکس یا جسٹ یہی تھی کہ جناب ہم سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کے لیے، ہم رول آف لا کے لیے، ہم ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے، ہم پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، اور اسپیشلی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہم آئین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کی اسٹرگل، اس کے ان 5 بیسک پرنسپل کے لیے اسٹرگل میں ہم اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے۔ اور افسوس یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہماری جوڈیشری قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے کر رہی ہے۔ جو بینچ بنایا گیا ہے یہ پہلے اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی تھے اور اس میں منیب اختر صاحب بھی تھے، اور جس طرح ہٹایا گیا آپ کو معلوم ہے اس پہ خود وہ رکاوٹ بنی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جبکہ یہ بھی آئینی اور غیر قانونی نہیں تھا، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، لیکن اپنے مقصد کے لیے اس وقت اس کو تبدیل کیا گیا، کیونکہ اس وقت جو ہے عطا بندیال کے بعد جو سینئر ترین جج تھے قاضی فائز عیسیٰ، اور اس کے بعد سردار طارق مسعود، اس لیے بنایا گیا تھا۔ اب طارق مسعود ریٹائر ہو گئے، اب قاضی صاحب نمبر 1 نمبر 2 منصور علی شاہ تھے، اور پھر منیب اختر تھے، اس میں ان کو پرابلم ہو رہی تھی۔ تو پھر سارا نیکسس جو کہ غارت گر، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان، قاضی فائز عیسیٰ، اور یہ انلیجیٹمیٹ فارم 47 کی پیداوار، پارلیمنٹ میں جو بیٹھی حکومت ہے، ناجائز حکومت ہے، ان کا سارا نیکسس بنا کے یہ سارا کچھ کیا گیا کہ جناب اب آرڈیننس لایا گیا تاکہ ہم اس بینچ کی جو کمیٹی ہے اس کو ہم تقسیم کر دیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کو پاور دے دیے گئے، مختصر یہ کہ تیسرا بندہ وہ خود چوز کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے انکار کر دیا کیونکہ غیر آئینی تھا، انہوں نے کہا یہ آرڈیننس کے تحت نہیں ہو سکتا، اور پھر امین الدین کو بھی ان کیا گیا، افغان نعیم اختر افغان کو بھی کیا گیا، اور ایک ایڈ ہاک جج جن کو عام کیس، جو نارمل کیسز جو روٹین میں اپیلیں ہوتی ان کو سننے کا، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سننے کے لیے، ریویو سننے کے لیے، جو کہ وہ بینچ کا حصہ نہیں تھے، ان کو شامل کر کے، یعنی کہ یہ جو 5 ججز بیٹھے ہیں اس میں، یہ سارے قاضی فائز عیسیٰ کے ہینڈ پک ججز ہیں، اور یہ ایک ہی پیج پہ جو قاضی کہے گا، اور انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے۔ سب کو فیٹ پتہ ہے، ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ ریویو پٹیشن کا جو حال ہونا ہے وہ بتائیں گے۔ اندر کا حال یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آرگومنٹس کیے، اور آج آرگومنٹس تھے کہ جناب یہ بینچ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور اس بینچ پہ ہم یہ کیس نہیں سننا چاہتے، نئے بینچ کی تشکیل کی جائے۔ اور اس میں جو گراؤنڈز لیے گئے، انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا لیا، پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی، وہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے بائسنس کی بھی بات کی گئی۔ تو ان تمام چند گراؤنڈ پہ، اور پھر جو 30 تاریخ کو سنا وہ 4 بینچ سے سنا، وہ بھی غیر قانونی تھا، کیونکہ جب 5 کا بینچ ہے تو 4 کیسے سن سکتا ہے، جبکہ منیب اختر صاحب بیٹھے نہیں تھے اور اس کو آرڈر میں شامل کر دیا گیا۔ تو مختصر یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب نے آرگومنٹس کی آج اپلیکیشن پہ، جناب آپ یہ نہ سنیں، یہ کانسٹیٹیوٹ درست طور پہ نہیں ہوا۔ اسی دوران ہمارے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکیل اور ہمارے انصاف لائر فورم کے جان سید مصطفین حسین کاظمی صاحب، کیوں ان سے رہا نہیں گیا، جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، بینگ پاکستانی، ان کو بھی تکلیف ہے۔ میں ان کے فیلنگز کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کتنے محب وطن پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں جو فسطائیت چل رہی ہے اور غیر آئینی اور غیر قانونی قسم کے تمام معاملات چل رہے ہیں، مختصر یہ کہ غنڈہ راج اور بدماش راج چل رہا ہے، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف رہتی ہے۔ بزرگ ہیں 70 سال کے، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیلتھی رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سلامتی دے۔ بینگ پاکستانی وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور روسٹم پہ جا کے کہا کہ جناب جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ جو ہیں فراڈ چیف جسٹس ہیں، اور آپ عدالت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہم جو وکلا باہر آئین کی بالادستی کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اس طرح آپ کو اسپیئر نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال پھر انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ جناب آپ ہٹ جائیں، اور پولیس والوں کو کہا کہ انہیں نکال دیں۔
मैं समझता हूँ कि डोनट के बाद जो सैयद मुस्तफ़ा हसैन काज़मी साहब ने किया, अपने फीलिंग का इजहार किया, वो आवाम की फीलिंग्स थी और आवाम के जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस ऑफ ये है कि हालांकि ये कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अब अदालत रही नहीं है, काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट को वो अदालत रहने ही नहीं दिया। मैं अल्फाज नहीं कहना चाहता बिलो दी बेल्ट, लेकिन सबको मालूम है कि अदालतें किस तरह काम करती हैं, स्पेशली ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो काजी फायज ईसा ए टीम के तौर पर गैरतगरों का बैठा हुआ है और उसने अपने चंद लोगों को मिला दिया, बाकी जजेस तो नहीं है, लेकिन उसको अपने नंबर पूरे करने के लिए आपको मालूम है कि उसने और जजेस को अपॉइंटमेंट की, वो एडॉक जजेस से रिटायर थे। तो कल तक के लिए वो रिव्यू पिटिशन, मुख्तसर ये कि ये रिव्यू पिटिशन उन्होंने जो एप्लीकेशन थी अली ज़फ़र साहब की इमरान खान साहब के बिहाफ पे, मुख्तसर सारों ने मिलकर कहा जनाब हम नहीं मानते और आपकी एप्लीकेशन मुस्तरद करते हैं। अब आर्गूमेंट्स के लिए आए, जिसपे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि क्योंकि मैंने अभी इंस्ट्रक्शन लेनी है इमरान खान साहब से, आप जेल अथॉरिटी को भी बता दें कि हमें फैसिलिटेट करें मुझे, ताकि मैं इमरान खान साहब से मिल के उनसे हिदायत लेके तो इस पर मेरिट पे बात करूँगा। तो इमरान खान साहब के लिए मुलाकात के लिए इजाज़त दे दी और गालबन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कल उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद इस पे बहस होगी। फ़िलहाल ये रुक गया है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं आपको मालूम है सारा कुछ डिसाइड किया हुआ है, चोरों ने, डकैतों ने, डाकुओं ने, पाकिस्तान के गद्दारों ने, बेईमानों ने, और इनमें सारे पाकिस्तान के तबाही के लिए जब तारीख लिखी जाएगी तो इन सब बद किरदारों के नाम लिखे जाएंगे कि पाकिस्तान की तबाही, जब इन्होंने स्टोरी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट स्क्रिप्ट तैयार किया तो पाकिस्तान में कौन कौन से लोग थे जो इसके स्क्रिप्ट को पूरा करने में आगे थे। बिलावल भुट्टो नज़र आ रहा है, शहबाज नज़र आ रहा है, और फिर ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, आलिया नीलम, ये सारे बद किरदार हैं जो पाकिस्तान की तबाही में जब जुडिशल हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इनका नाम सर फहरिस्त होगा और स्याह तरीन अल्फाज में इनका जिक्र किया जाएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जुम्मे की कॉल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि प्रोटेस्ट करें, मियाँ वाली में भी करें और बालपुर में भी करें, फैसलाबाद में भी करें, और आज भी आवाम इन तमाम सिटीज़ में निकली है। और फिर किस तरह से तकलीफ से आपने देखा, हर जगह शेलिंग कर रहे हैं और हवाई फायरिंग कर रहे हैं, शेल्स फेंक रहे हैं, ग्रेनेड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुख्तसर ये है कि आज स्पेशली फैसलाबाद और मियाँ वाली मैदान जंग बना रहा, जबकि दूसरी तरफ आवाम भरपूर तादाद में निकली, जिसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी, बुज़ुर्ग भी, नौजवान भी, और मुकाबला किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम जाग चुकी है और आवाम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैं ये कहूँगा कि अपना जमहूरी हक और बुनियादी हकूक़ जो कि आपके आइन देती है, आप इसको अपना कंटिन्यू रखें और इन चीज़ों को मज़ीद बढ़ाएं कि आप हर शहर में टाइम टू टाइम आप ये प्रोटेस्ट को जारी रखें। स्ट्रीट जो प्रोटेस्ट होती है ये बड़ी बामानी होती हैं और ये नतीजा खेज होती हैं, और इसके साथ साथ आप भूख हड़ताली कैंप्स लगाएं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया कॉन्फ्रेंसेस करें, अकेले नहीं, आप रीजनल सतह पे, प्रोविंशियल सतह पे और सेंट्रल सतह पे पूरी टीम बनाए। मैंने अपने भाई शादाब जाफरी साहब को भी कहा है कि हम वकला एक टीम बना सकते हैं जो कि इंटेलेक्चुअल्स की होंगे, जो बोल सकते होंगे, और पूरे पाकिस्तान में उनकी एक कमेटी बना के जो भी टास्क हम तय करेंगे मुत्तफ़िका तौर पे, उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा वकला मूवमेंट अगर शुरू करनी है, मैं बार बार कहूँगा, तो टॉप लेवल से लेके ग्रास रूट लेवल यानी कि तहसील लेवल, तहसील बार, हमारे पास सैकड़ों तहसीलें और डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं। अगर हम उन तक पेनिट्रेट कर जाएं, जो कि कर सकते हैं, इट इज़ डूएबल थिंग, अगर इस पर कर जाएं तो हम वकला मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। आवाम में रिजेंटमेंट है तो वकला में भी 80% रिजेंटमेंट जो कुछ हो रही है, मैं अपने दूसरे उन वकला से जिनका ताल्लुक पीपल्स लॉयर फोरम से है, नून लीग लॉयर फोरम से या किसी से भी है, तो वो भी इस बात पे मुत्तफिक होते हैं कि नहीं, दुरुस्त नहीं हो रहा पाकिस्तान के साथ। तो मुख्तसर ये है कि अगर हम मोबिलाइज करें, मोटिवेट करें, अच्छी लीडरशिप लेकर आए इंसाफ लॉयर फोरम में, तहसील लेवल तक, टॉप से लेकर नीचे तक, और उनको टास्क दिया जाए, ना सिर्फ इंसाफ लॉयर फोरम को आप जो है वो इकट्ठा करें और उनको तहरीक मोबिलाइज करें, बल्कि लीडरशिप जो है तहसील बार के जो ऑफिस बेरर्स है, डिस्ट्रिक्ट बार्स के, हाई कोर्ट के, बार काउंसिल, तमाम चारों पाकिस्तान बार काउंसिल, अब मोटिवेट करें, उनसे मिलें और उनको ये 4-5 पॉइंट पे मुत्तफिक करके आप इनको मोबिलाइज करके और
جو پاکستان کے سینئر لائرز ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائے جو لیڈ کریں، جو کہ رہنمائی فرمائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک تحریک چلا سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین مارشاء اللہ ہے، مارشاء اللہ کی یہ بدترین فارم ہے اس وقت جو چل رہی ہے، جس کو ہم ہائبرڈ رجیم کہتے ہیں۔ تو ہم سب مل کے پاکستانی، چاہے وہ وکلا ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، اسکالر ہے، شاعر ہے، ڈاکٹرز ہیں، یا کسی اور مکتبہ فکر سے ہیں، ادیب ہیں، سب مل کے انشاءاللہ ہم اپنے چمن کو بچا سکتے ہیں، جبکہ یہ لوگ ہمارے چمن کو اجاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔